السلام علیکم ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تنقید کے متعلق اہم ترین ویڈیو۔ اس میں مشرقی تنقید کے متعلق سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ادبی تنقید سے کیا مراد ہے؟ آپشن ہے، ادب میں کھرے کھوٹے کی جانچ پرکھ۔ آپشن بی، ادب میں جدت اور قدامت کی جانچ پرکھ۔ آپشن سی، ادب کی تعریف توصیف۔ آپشن ڈی، ادب کی تنقیص اور مشکلات۔ تو صحیح جواب ہے آپشن اے، ادب میں کھرے کھوٹے کی جانچ پرکھ۔ اسے ادبی تنقید کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، اردو ادب میں مشرقی تصور تنقید سے کیا مراد ہے؟ مشرقی تصور تنقید، تو آپشن اے ہے انگریزی تصور تنقید، آپشن بی قدیم یونانی تصور تنقید، یا پھر آپشن سی عربی اور فارسی تصور تنقید، یا پھر آپشن ڈی یہ سب۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی، اس میں ہے عربی اور فارسی تصور تنقید۔ اب سوال نمبر 3، عربی ادب کا پہلا نقاد کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے ابن قتیبہ کو، آپشن بی سلام العجمی کو، آپشن سی قدامہ ابن جعفر کو، یا آپشن ڈی ابن رشیق کو۔ تو صحیح جواب ہے سوال نمبر 3 کا آپشن بی، سلام العجمی کو۔ اب سوال نمبر 4، شاعری سنت گری ہے، یہ قول کس مشہور عربی نقاد کا ہے؟ آپشن اے قدامہ ابن جعفر کا، آپشن بی ابن خلدون کا، آپشن سی عبد القاہر جرجانی کا، یا آپشن ڈی سلام العجمی کا۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی، سلام العجمی کا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، طبقات الشورى کس عربی نقاد کی مشہور تصنیف ہے؟ آپشن اے سلام العجمی کی، آپشن بی ابن رشیق کی، آپشن سی ابن قتیبہ کی، یا آپشن ڈی ابن خلدون کی۔ تو صحیح آپشن ہے آپشن اے، سلام العجمی، ان کی جو تصنیف ہے مشہور طبقات الشورى ہے۔ تو کوشچن نمبر 5 کا آپشن اے درست آنسر ہے۔ اب سوال نمبر 6، الشعر والشعراء، الشعر والشعراء ان میں سے کس مشرقی نقاد کی مشہور تصنیف ہے؟ آپشن اے ابن قتیبہ کی، آپشن بی عبد القاہر جرجانی کی، آپشن سی امیر کیکاؤس کی، آپشن ڈی رشید الدین وطوات کی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن اے، ابن قتیبہ کی۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، اس میں پوچھا گیا ہے ابن قتیبہ کا تعلق ان میں سے کس شہر سے تھا؟ آپشن اے نجف اشرف سے، آپشن بی بغداد سے، آپشن سی کوفہ سے، یا پھر آپشن ڈی بصرہ سے۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی، کوفہ سے۔ سوال نمبر 8، مشہور عربی نقاد ابن قتیبہ کا تعلق ان میں سے کس دور حکومت سے تھا؟ اس میں دور حکومت پوچھا گیا ہے۔ تو آپشن اے ہے دور خلافت راشدہ، آپشن بی دور خلافت بنو امیہ، آپشن سی دور خلافت عباسیہ، یا پھر آپشن ڈی دور خلافت عثمانیہ۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی، دور خلافت عباسیہ۔ اب سوال نمبر 9، ان میں سے کون سی تصنیف قدامہ ابن جعفر کی ہے؟ آپشن اے العمدہ، آپشن بی نقد الشعر، آپشن سی اسرار البلاغت، یا آپشن ڈی دلائل الاعجاز۔ تو صحیح آپشن ہے آپشن بی، نقد الشعر۔ سوال نمبر 10، ان میں سے کس عربی نقاد نے ایک اچھے شعر کے لیے جھوٹ اور مبالغے کو بہت ضروری قرار دیا ہے؟ آپشن اے ابن قتیبہ نے، آپشن بی سلام العجمی نے، آپشن سی عبد القاہر جرجانی نے، یا آپشن ڈی قدامہ ابن جعفر نے۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی، قدامہ ابن جعفر نے۔ سوال نمبر 11، قدامہ ابن جعفر کی مشہور تصنیف نقد الشعر پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ آپشن اے 1301 ہجری میں، آپشن بی 1307 ہجری میں، آپشن سی 1311 ہجری میں، یا پھر آپشن ڈی 1313 ہجری میں۔ تو صحیح آنسر ہے آپشن اے 1301 ہجری میں یہ پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ سوال نمبر 12، قدامہ ابن جعفر کی مشہور تصنیف نقد الشعر پہلی مرتبہ کہاں سے شائع ہوئی؟ آپشن اے
لائڈن کے مطبع بریل سے، آپشن بی ایران کے مطبع دارالطباعہ سے، یا آپشن سی استنبول کے مطبعۃ الجوائب، یہ اس کا نام ہے، یہ نام یاد رکھنا ہے، مطبعۃ الجوائب، یا پھر آپشن ڈی لندن کے مطبع WH ایلن اینڈ کمپنی سے۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی استنبول کے مطبعۃ الجوائب سے، یہ پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی، نقد الشعر اس کا نام ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 13، میں ہے ان میں سے کون سا عربی نقاد عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا جو بعد میں مشرف با اسلام ہوا؟ آپشن اے سلام العجمی، آپشن بی قدامہ ابن جعفر، آپشن سی ابن قتیبہ، یا آپشن ڈی عبد القاہر جرجانی۔ تو صحیح ہے آپشن بی قدامہ ابن جعفر، یہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے لیکن بعد میں پھر اسلام لائے تھے۔ اب سوال نمبر 14، قدامہ ابن جعفر کا تعلق ان میں سے کس جگہ سے تھا؟ آپشن اے نہروان سے، آپشن بی بغداد سے، آپشن سی کوفہ سے، یا آپشن ڈی بصرہ سے، یہ سب عراق کے شہر ہیں۔ تو قدامہ ابن جعفر کا جو تعلق تھا وہ آپشن بی بغداد سے تھا۔ سوال نمبر 15، الکاتب البغدادی یا الکاتب البغدادی کے نام سے کون سا عربی نقاد مشہور تھا؟ آپشن اے قدامہ ابن جعفر، آپشن بی سلام العجمی، آپشن بی ابن قتیبہ، یا آپشن ڈی عبد القاہر جرجانی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن اے قدامہ ابن جعفر۔ اوپر والے کوشچن سے بھی یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے بغداد سے تھا، تو بغداد سے تعلق تھا تو ان کے اس جو خطاب ہے ان کا یہ جس سے یہ مشہور تھے اس میں بھی بغدادی لگا ہوا ہے، تو یہ دونوں کوشچن ملتے جلتے ہیں، یہ نام ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب سوال نمبر 16، مبالغہ کرنا حد اوسط پر اکتفا کرنے کی بنسبت زیادہ بہتر ہوتا ہے، یہ کس عربی نقاد کا قول ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو مبالغہ کیا جائے اور ایک یہ ہے کہ نہ کیا جائے اور ایک یہ ہے کہ درمیان میں رہا جائے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ درمیان میں رہنے سے بھی اچھا یہ ہے کہ مبالغہ کرنا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ رائے جو ہے یہ کس عربی نقاد کی ہے ہمیں یہ بتانا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے اے ابن قتیبہ کا، بی ابن خلدون کا، سی عبد القاہر جرجانی کا، یا ڈی قدامہ ابن جعفر کا۔ تو صحیح ہے ڈی قدامہ ابن جعفر کا۔ انہوں نے جھوٹ مبالغے وغیرہ کو شاعری میں بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے اور بہت زیادہ اس شعر کی خصوصیات میں سے اس کو رکھا ہے۔ سوال نمبر 17 میں ہے طرز بیان شعر کا اصلی جزو ہے، مضمون تخیل کے بجائے خود فاحش ہونا شعر کی خوبی کو زائل نہیں کرتا، یہ کس کا قول ہے؟ آپشن اے ابن قتیبہ کا، آپشن بی سلام العجمی کا، آپشن سی ابن رشیق کا، یا آپشن ڈی قدامہ ابن جعفر کا۔ تو صحیح ہے آپشن ڈی قدامہ ابن جعفر کا۔ اب ہے سوال نمبر 18، شاعر ایک بڑھئی ہے، لکڑی کی اچھائی یا برائی اس کے فن پر اثر انداز نہیں ہوتی، کس کا قول ہے؟ آپشن اے ابن قتیبہ کا، آپشن بی ابن خلدون کا، آپشن سی قدامہ ابن جعفر کا، یا آپشن ڈی عبد القاہر جرجانی کا۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی قدامہ ابن جعفر کا۔ سوال نمبر 19، مشہور عربی نقاد ابن رشیق کی ان میں سے کون سی تصنیف ہے؟ آپشن اے العمدہ، آپشن بی اسرار البلاغت، آپشن سی دلائل الاعجاز، آپشن ڈی حدائق السحر فی دقائق الشعر۔ صحیح جواب ہے آپشن اے العمدہ۔ اب سوال نمبر 20، ادائے معنی کے لیے نئے نئے انداز نکالنا اور ایک ایک بات کو کئی طرح ادا کرنا شاعرانہ کمال ہے، ابن رشیق نے اپنی کتاب العمدہ میں یہ بات کس عربی نقاد کے حوالے سے کہی؟ آپشن اے ابن قتیبہ کے، آپشن بی ابن خلدون کے، آپشن سی قدامہ ابن جعفر کے، یا آپشن ڈی عبد القاہر جرجانی کے۔ تو صحیح جواب ہے آپشن بی ابن خلدون کے۔ اب سوال نمبر 21، ابن رشیق کی مشہور زمانہ تصنیف العمدہ کے مکمل اور درست نام کی نشاندہی کیجیے۔ یہ العمدہ اس کو شارٹ میں کہا جاتا ہے، اس کا مکمل اور درست نام بھی ہے، یہ بھی سوال ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا اصلی صحیح نام کیا ہے، مکمل نام کیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے
العمدۃ فی صناعۃ الشعر والشعراء، آپشن بی ہے العمدۃ فی کمال الشعر والشعراء، آپشن سی ہے العمدۃ فی کمال الشعر والنقد، آپشن ڈی ہے العمدۃ فی صناعۃ الشعر والنقد۔ تو جو صحیح آپشن ہے اس میں ہمارے پاس وہ ہے آپشن ڈی، اس کا جو پورا صحیح نام ہے وہ العمدۃ فی صناعۃ الشعر والنقد، اس طرح سے نام ہے اس میں، یہ عربی کا نام ہے تو اس کو نقد آخر میں پڑھ دیا جاتا ہے، تو پورا نام اس طرح سے لیا جاتا ہے اس کا العمدۃ فی صناعۃ الشعر والنقد، تو یہ یا نقد بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ اس کا مکمل نام ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب سوال نمبر 22 سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں، ویسے نقد ہوتا ہے لفظ، قاف پر جزم ہے، لیکن اس کتاب میں جو ہے وہ جو کتاب کا نام ہے وہ عربک گرامر کے حساب سے ہے، تو یہاں قاف پر زبر ہے۔ بہرحال سوال نمبر 22 ہے، ابن رشیق کے مطابق ایک اچھے شعر کی بنیاد ان میں سے کون سی 4 چیزوں پر ہوتی ہے؟ آپشن اے ہے ہمارے پاس لفظ معنی وزن بلاغت، آپشن بی لفظ معنی وزن فصاحت، آپشن سی لفظ معنی وزن قافیہ، یا پھر آپشن ڈی لفظ معنی وزن بحر۔ تو صحیح جواب ہے سوال نمبر 22 کا آپشن سی لفظ معنی وزن قافیہ، ایک اچھے شعر کی بنیاد ابن رشیق کے مطابق یہ ہیں۔ اب سوال نمبر 23، سب سے بہتر کلام وہ ہے جس پر خدا کی کتاب سے کوئی دلیل مل جائے، یہ قول کس کا ہے؟ آپشن اے ابن رشیق کا، آپشن بی ابن خلدون کا، آپشن سی عبد القاہر جرجانی کا، یا آپشن ڈی سلام العجمی کا۔ تو صحیح جواب ہے آپشن اے ابن رشیق کا۔ سوال نمبر 24، اللہ تعالیٰ نے غلو کو حق و صداقت سے باہر ہونے کے مترادف قرار دیا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ آپشن اے ابن رشیق کا، آپشن بی ابن خلدون کا، آپشن سی ابن قتیبہ کا، یا آپشن ڈی سلام العجمی کا۔ تو صحیح جواب ہے آپشن اے ابن رشیق کا۔ ابن رشیق، ایک بات چھوٹی سی یہاں وضاحت کرتا چلوں، ابن رشیق اور قدامہ ابن جعفر ان دونوں کی رائے میں تضاد ہے۔ قدامہ ابن جعفر نے جہاں ایک طرف جھوٹ کو اور مبالغے کو شعر کی بنیاد اور محاسن میں سے بتایا ہے اور اس کی بہت زیادہ ہمت افزائی کی ہے شعر کے اندر جھوٹ اور مبالغے کی، دوسری طرف ابن رشیق نے بالکل اس کے متضاد بات کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ جس کتاب کی تائید کتاب اللہ سے ہو جائے وہ بہترین کلام ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ غلو، جھوٹ، مبالغہ وغیرہ جو ہے وہ حق و صداقت کے سے باہر ہونے کے مترادف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو ان دونوں میں یہ رائے میں تضاد ہے بہت زیادہ۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال نمبر 25 کی طرف۔ کس عربی نقاد نے حسن کاری کو شعر کے لیے ضروری کہا اور شعر میں اخلاقی تعلیم کے نظریے کو رد کیا؟ آپشن اے ابن قتیبہ نے، آپشن بی قدامہ ابن جعفر نے، آپشن سی عبد القاہر جرجانی نے، آپشن ڈی سلام العجمی نے۔ تو صحیح جواب ہے آپشن بی قدامہ ابن جعفر نے۔ یہ وضاحت ابھی جو ہم کر چکے ہیں کہ اخلاقی تعلیم کے نظریے کو رد کرنا اور مبالغے وغیرہ کو فروغ دینا، تو یہ قدامہ ابن جعفر کی پہچان اسی چیز سے ہو سکتی ہے، ہمیں ایگزام میں اس سے ملتا جلتا کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 26، مشہور عربی مورخ اور نقاد ابن خلدون کا پورا نام بتائیے۔ آپشن اے ابو زید عبداللہ بن محمد، آپشن بی ابو زید عبد الحق بن محمد، آپشن سی ابو زید عبد الرحیم بن محمد، آپشن ڈی ابو زید عبد الرحمن بن محمد۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی ابو زید عبد الرحمن بن محمد۔ یہ مشہور نقاد اور عربی مورخ حضرت ابن خلدون کا نام ہے، انہیں اسلامیات کے اندر بھی کافی عزت و احترام حاصل ہے، یہ بہت بڑے اسلامی مورخ بھی ابن خلدون گزرے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 27، معانی پانی کی مانند ہیں اور الفاظ پیالے کی مانند ہیں، یہ کس مشرقی نقاد کی رائے ہے؟ آپشن اے ابن قتیبہ کی، آپشن بی نظامی عروضی سمرقندی کی، آپشن سی ابن خلدون کی، آپشن ڈی رشید الدین وطوات کی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے یہ۔ اب ہے سوال نمبر 28، ابن خلدون کی تاریخ کا مقدمہ جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے، پہلی بار کب شائع ہوا؟ آپشن اے
1370 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1377 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1385 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1390 ईस्वी को। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1377 ईस्वी को। सवाल नंबर 29, मुकदमा इब्न खल्दून का उर्दू तर्जुमा इनमें से किसने किया? ऑप्शन ए अल्लामा रागिब रहमानी देहलवी ने, ऑप्शन बी अल्लामा शिबली नौमानी ने, ऑप्शन सी सैयद सुलेमान नदवी ने, या फिर ऑप्शन डी मौलाना इम्तियाज़ अली अरशी ने। तो सही जवाब है ऑप्शन ए अल्लामा रागिब रहमानी देहलवी ने। और एक और इसका तर्जुमा किया है अबुल खैर कशफी। अगर ये भी ऑप्शन में आए तो ये ऑप्शन भी दुरुस्त हो जाएगा। अबुल खैर कशफी ने भी इसका तर्जुमा उर्दू में किया है। अब सवाल नंबर 30, फन्ने इमरानियात का बानी इनमें से किस अरबी मौर्रिख और नक्काद को तस्लीम किया जाता है? ऑप्शन ए इब्ने कुतैबा को, ऑप्शन बी अब्दुल काहिर जुरजानी को, ऑप्शन सी कुदामा इब्ने जाफ़र को, या फिर ऑप्शन डी अल्लामा इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। बहुत मशहूर मौर्रिख, इन्हें फन्ने इमरानियात का बानी भी तस्लीम किया जाता है। ये हैं अल्लामा इब्ने खल्दून। अब है सवाल नंबर 31, इसमें है असरार बलागत और दलाइलुल एजाज किस अरबी नक्काद की मशहूर तसानीफ हैं? ऑप्शन ए इब्ने कुतैबा की, ऑप्शन बी अब्दुल काहिर जुरजानी की, ऑप्शन सी कुदामा इब्ने जाफ़र की, या फिर ऑप्शन डी सलामुल अजमी की। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अब्दुल काहिर जुरजानी की। सवाल 32, इनमें से कौन सा मशरिकी नक्काद शेर में महज सच्चाई को बांझ हसीना से तशबिया देता है? ऑप्शन ए इब्ने कुतैबा, ऑप्शन बी अब्दुल काहिर जुरजानी, ऑप्शन सी अमीर कैकाउस, ऑप्शन डी शम्स कैस राजी। तो सही जवाब है इसमें सवाल नंबर 32 में ऑप्शन बी अब्दुल काहिर जुरजानी। इनके मुताबिक अगर शेर सिर्फ सच्चाई पर मबनी हो तो वो एक बांझ हसीना की तरह होगा, ये इससे इसको तशबीह देते हैं। सवाल नंबर 33, उनसुरुल माली अमीर कैकाउस का असल नाम, असल मुकम्मल और दुरुस्त नाम बताइए। उनसुरुल माली इनका लक़ब है, इनको उनसुरुल माली भी कहा जाता है अमीर कैकाउस को। तो पूछा यह गया है कि इनका असल मुकम्मल और दुरुस्त नाम क्या है? ऑप्शन ए है कैकाउस इब्ने इस्कंदर इब्ने कामूस, ऑप्शन बी है कैकाउस इब्ने गजनफर इब्ने कामूस, ऑप्शन सी है कैकाउस इब्ने इस्कंदर इब्ने काबूस, ऑप्शन डी है कैकाउस इब्ने गजनफर इब्ने काबूस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कैकाउस इब्ने इस्कंदर इब्ने काबूस। ये हमें याद रखना है। अब है सवाल नंबर 34, काबूस नामा किस फारसी नक्काद की मशहूर तसनीफ है? ऑप्शन ए अमीर कैकाउस की, ऑप्शन बी रशीदुद्दीन वतवात की, ऑप्शन सी शम्स कैस राजी की, या फिर ऑप्शन डी निज़ामी अरूजी समरकंदी की। तो सही जवाब है अमीर कैकाउस, ऑप्शन ए। अब है सवाल नंबर 35, शेर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कहा जाता है, इसलिए इसे काबिल फ़हम होना चाहिए। किसकी राय है? ऑप्शन ए इब्ने कुतैबा की, ऑप्शन बी अब्दुल काहिर जुरजानी की, ऑप्शन सी अमीर कैकाउस की, ऑप्शन डी रशीदुद्दीन वतवात की। तो सही जवाब है ऑप्शन सी अमीर कैकाउस की, ये राय है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 36, हदाइक़ुस सहर फ़ी दक़ाइक़ुश शेर किस मशरिकी नक्काद की मशहूर तसनीफ़ है? ऑप्शन ए इब्ने रशीक़ की, ऑप्शन बी सलामुल अजमी की, ऑप्शन सी अमीर कैकाउस की, या फिर ऑप्शन डी रशीदुद्दीन वतवात की। तो सही जवाब है ऑप्शन डी रशीदुद्दीन वतवात की ये तसनीफ़ है। एक चीज़ वजाहत और करता चलूँ कि यहाँ प्रिंटिंग में कैकाउस लिखने में कुछ दिक्कत हुई है। यहाँ हमज़ा के नीचे वाव होना चाहिए। तो यहाँ अमीर कैकाउस एक जगह लिखा हुआ है, वो दुरुस्त है, वो मैं आपको एक बार इसमें दिखा दूँ जिससे कि लिखते में कोई दिक्कत आपको ना हो। ये जो कैकाउस का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको गौर से देख लीजिए, ये दुरुस्त इमला है इसका। यहाँ पर सिर्फ वाव से भी लिखा जा सकता है और वाव को हमज़ा के साथ बनाकर भी, ये दोनों इमले इसके दुरुस्त हैं। लेकिन यहाँ जो इमला है नीचे, ये थोड़ा गड़बड़ है, तो वही वाला इमला आप इस्तेमाल करें जब आप कभी इसको लिखें। इसके बाद सवाल नंबर 33, इनमें से किस फारसी शायर और नक्काद ने
صنائع کے استعمال پر زیادہ زور دیا ہے؟ آپشن اے نظامی عروضی سمرقندی، آپشن بی شمس قیس رازی، آپشن سی امیر کیکاؤس، آپشن ڈی رشید الدین وطوات۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی رشید الدین وطوات، انہوں نے صنائع کے استعمال پر شاعری میں زیادہ زور دیا ہے۔ سوال نمبر 38، المعجم فی معاییر اشعار العجم کس مشرقی نقاد کی اہم تصنیف ہے؟ آپشن اے ابن قتیبہ کی، آپشن بی شمس قیس رازی کی، آپشن سی امیر کیکاؤس کی، آپشن ڈی قدامہ ابن جعفر کی۔ تو صحیح جواب ہے ہمارے پاس آپشن بی المعجم فی معاییر اشعار العجم، یہ جو تصنیف ہے یہ شمس قیس رازی کی ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 39، شعر کو اتنا سہل ہونا چاہیے کہ جب پڑھا یا سنا جائے تو بآسانی سمجھ آ جائے، یہ کس کی رائے ہے؟ آپشن اے شمس قیس رازی کی، آپشن بی عبد القاہر جرجانی کی، آپشن سی ابن خلدون کی، یا پھر آپشن ڈی رشید الدین وطوات کی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن اے شمس قیس رازی کی۔ یہ رائے شمس قیس رازی کی ہے کہ شعر کو بہت آسان ہونا چاہیے، بہت آسان الفاظ میں ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 40، شعر کے مفہوم کو سمجھنے میں دشواری نہ ہونے کی شرط پر کون سا نقاد تشبیہ اور استعارے کی سفارش کرتا ہے؟ آپشن اے ابن قتیبہ، آپشن بی ابن رشیق، آپشن سی شمس قیس رازی، آپشن ڈی رشید الدین وطوات۔ تو یہاں جو صحیح آنسر ہے سوال نمبر 40 میں یہ ہے سی رشید الدین وطوات۔ اب ہے سوال نمبر 41، یہ سوال نمبر 40 آپشن سی ہے نا شمس قیس رازی، یہ رشید الدین وطوات نہیں، شمس قیس رازی اس کا صحیح آنسر ہے۔ انہوں نے شعر کے مفہوم کو سمجھنے میں دشواری نہ ہونے کی شرط پر تشبیہ اور استعارے کے استعمال کی سفارش کی ہے شمس قیس رازی نے۔ سوال نمبر 41، نظامی عروضی سمرقندی کا اصل نام بتائیے۔ آپشن اے ابو زید عبد الرحمن بن محمد، آپشن بی حکیم ابو القاسم علی توسی، آپشن سی ابو الحسن احمد بن عمر بن علی، آپشن ڈی ابو محمد عبداللہ بن مسلم۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی ابو الحسن احمد بن عمر بن علی، یہ نظامی عروضی سمرقندی کا اصل نام ہے۔ سوال نمبر 42 میں ہے، ان میں سے کون سی تصنیف مشہور نقاد نظامی عروضی سمرقندی کی ہے؟ آپشن اے دستور الفصاحت، آپشن بی مرآت الحقائق، آپشن سی البیان التبیین، آپشن ڈی چہار مقالہ۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی چہار مقالہ، یہ ان کی تصنیف ہے نظامی عروضی سمرقندی کی۔ اب ہے سوال نمبر 43 میں ہے، نظامی عروضی سمرقندی کی مشہور تصنیف چہار مقالہ میں شعر و شاعری سے متعلق کون سا مقالہ ہے؟ آپشن اے پہلا مقالہ، آپشن بی دوسرا مقالہ، آپشن سی تیسرا مقالہ، یا پھر آپشن ڈی چوتھا مقالہ۔ تو صحیح جواب ہے آپشن بی دوسرا مقالہ۔ اب ہے سوال نمبر 44، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھانا کوئی معیوب بات نہیں، شاعری کے متعلق یہ کس کی رائے ہے؟ آپشن اے شمس قیس رازی کی، آپشن بی عبد القاہر جرجانی کی، آپشن سی نظامی عروضی سمرقندی کی، یا پھر آپشن ڈی رشید الدین وطوات کی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی نظامی عروضی سمرقندی کی۔ سوال نمبر 45، ناٹیہ شاستر ان میں سے کس سنسکرت نقاد کی مشہور تصنیف ہے؟ سنسکرت جو تنقید ہے وہ بھی مشرقی تنقید کا حصہ ہے۔ مشرقی تنقید میں ویسے اگر دیکھا جائے تو جو اطلاق ہوتا ہے وہ عربی اور فارسی کی تنقید پر ہی ہوتا ہے، مشرقی تنقید کا اردو کے حوالے سے، لیکن اگر سنسکرت کی تنقید کی بات کی جائے تو وہ بھی مشرقی تنقید میں کاؤنٹ ہوگی۔ تو بہرحال یہ بھی کیونکہ مشرقی تنقید میں ہے اور ہمارے سوالات مشرقی تنقید سے متعلق ہیں، تو ہم نے سنسکرت تنقید کے بھی چند سوال جو ایگزام میں آنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور بہت زیادہ ایسے سوال ہیں جو اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں، وہ ہم نے اس میں رکھے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 45 ہے ہمارا، ناٹیہ شاستر ان میں سے کس سنسکرت نقاد کی مشہور تصنیف ہے؟ آپشن اے بھرت منی کی، آپشن بی ابھینو گپت کی، آپشن سی آنند وردھن کی، یا پھر آپشن ڈی شنکک کی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن اے بھرت منی کی، ناٹیہ شاستر بھرت منی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 46، بھرت منی نے ناٹیہ شاستر میں ان میں سے کون سا مشہور نظریہ پیش کیا؟ آپشن اے سماس کا نظریہ، آپشن بی
अलंकार का नजरिया, ऑप्शन सी छंद का नजरिया, या फिर ऑप्शन डी रस का नजरिया। तो सही जवाब है ऑप्शन डी रस का नजरिया। ये बहुत मशहूर बात है, भरत मुनि की जो तसनीफ है नाट्य शास्त्र उसमें इन्होंने रस का नजरिया पहली बार पेश किया था। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। सवाल नंबर 47, इनमें से अभिव्यक्तिवाद का नजरिया किस संस्कृत नक्काद ने पेश किया? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी आनंदवर्धन, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त, या फिर ऑप्शन डी शंकुक। तो सही जवाब है ऑप्शन सी अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का नजरिया पेश किया था। सवाल नंबर 48, इनमें से अभिनव गुप्त की तसनीफ कौन सी है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी ध्वन्य लोक लोचन, ऑप्शन सी ध्वन्य लोक, ऑप्शन डी साहित्य दर्पण। तो सही जवाब है ऑप्शन बी ध्वन्य लोक लोचन। ये अभिनव गुप्त की तसनीफ है। सवाल नंबर 49, इनमें से आनंदवर्धन की तसनीफ कौन सी है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी ध्वन्य लोक लोचन, ऑप्शन सी सिद्धांत शिरोमणि, ऑप्शन डी ध्वन्य लोक। तो सही जवाब है ऑप्शन डी ध्वन्य लोक। फर्क इतना है कि जो आनंदवर्धन की तसनीफ है वो ध्वन्य लोक है, और जो तसनीफ अभिनव गुप्त की है वो ध्वन्य लोक लोचन है। अगर लोचन का लफ्ज ऐड हो जाए तो फिर वो अभिनव गुप्त की हो जाएगी, और सिर्फ ध्वन्य लोक हो तो आनंदवर्धन की हो जाएगी। हकीकत में ये ध्वन्य लोक लोचन ध्वन्य लोक ही की कुछ तशरीह के बारे में कुछ खुसूसियात वगैरह हैं, इससे मिलती जुलती है, इसी का कुछ खुलासा इसमें मौजूद है। बहरहाल इस सीरीज़ का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50, मशहूर संस्कृत नक्काद शंकुक के ज़रिए की गई भरत मुनि के रस के नज़रिए की तशरीह किस नाम से मशहूर हुई? ऑप्शन ए अनुमितिवाद, ऑप्शन बी अभिव्यक्तिवाद, ऑप्शन सी अभिनव भारती, ऑप्शन डी रस निरूपण। तो इसका सही जवाब है अनुमितिवाद। ये सवाल समझ लें, शंकुक एक संस्कृत का नक्काद है, इसने भरत मुनि के रस के नज़रिए की अपने शब्दों में अपने अल्फाज में तशरीह की। तो वो जो तशरीह हुई वो भी एक उन्वान से मशहूर हो गई। तो वो इसमें पूछा गया है कि वो किस नाम से या किस उन्वान से मशहूर हुई, तो वो अनुमितिवाद के नाम से मशहूर हुई। और जो ऑप्शन डी में रस निरूपण है, ये किताब शंकुक की है, इसमें ही इन्होंने अनुमितिवाद का जो नज़रिया है, मतलब भरत मुनि के रस के नज़रिए की तशरीह इसी रस निरूपण के अंदर पेश की है। ये अलग से इसका एक टॉपिक है अनुमितिवाद। तो सवाल अगर ये पूछा जाए कि शंकुक की तसनीफ कौन सी है, तो रस निरूपण है। लेकिन अगर सवाल ये हो कि इस तसनीफ में शंकुक ने भरत मुनि के रस के नज़रिए की तशरीह जो की वो किस नाम से मशहूर हुई, तो वो अनुमितिवाद के नाम से मशहूर हुई। ये सवाल अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो ये हमारे इस वीडियो के भी 50 सवाल मुकम्मल हुए। अगली वीडियो में फिर हम नए 50 सवाल के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।